آپ کو واقعی آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ اب اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی کے پی کے گورنمنٹ پر ہاتھ پڑے گا اور کوئی اور نہیں بلکہ مولانا صاحب کی پارٹی وزارت اعلیٰ سنبھالے گی جو ہم نے دکھایا شارٹس میں، یا آپ کے خیال میں نہیں ایسا بھی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ایک چیز آپ نے آخر میں جو بتائی تھی عثمان صاحب کے، چودھری عثمان صاحب کے، کہ جنہوں نے جوائن کیا اور حلف لیا تھا، تو اگر حلف لیا تھا، حلف کا ایک مطلب ہوتا ہے، اب اس کا جواب وہ خود اللہ تعالیٰ کو دیں گے، اس سے میرے خیال میں پارٹی کو کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حلف از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن اینی وے لیٹس موو فارورڈ۔ اچھا دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، وہ کون سا ایسا ملک ہوگا کہ جس میں جو صحافی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن بعد فیصلہ آ جائے گا اور 2 دن بعد فیصلہ آ جاتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، خالی الیاس رانا صاحب نہیں ہے، یہ منیب فاروق ہیں، یہ اور 2-3 لوگ ہیں جو کہ ایکچولی حرف بحرف وہ فیصلہ جو سنایا گیا ہے اس کی مختلف شکیں مختلف لوگوں نے بتائی ہیں اپنے الفاظ میں، لیکن ہے ہی وہ۔ اور آپ کا یہ سوال صحیح ہے، میں پوچھوں گا میں عامر صاحب سے، اور اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے۔ آپ کے دور میں جو ہے وہ نیب پروسیڈنگز بتاتے تھے صحافی کہ اس افسر نے بولا، اس نے بولا، اور پھر بتاتے تھے کہ خواجہ آصف کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا، اس کے خلاف یہ، اور وہ آتے تھے۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے بتا رہے ہیں، تو یہ مراحل طے ہو رہے ہیں، آگے ترقی ہو رہی ہے نا، ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے شروع میں سارا کچھ بتایا تھا، اس کا جو آپ نے پروسیس بتایا تھا نا، اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک تھوڑی سی کہ جو اصل چیز تھی جس پہ پتہ نہیں ججز کتنا نوٹ کیا یا نہیں، جو اصل چیز تھی وہ 24 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی، جس میں ابہام یہ تھا کہ کیا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے لحاظ سے پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ، اور اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی ججز نے 11 آؤٹ آف 13 ججز نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ، کیونکہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو الیکشن کمیشن کا جو انٹرپریٹیشن تھی اس ججمنٹ کی بلے کے نشان لینے کی وہ غلط تھی۔ اب اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ہوگا کیسے، تو 2 یا 3 اس کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایسے آئی ہیں جو صدیقی صاحب نے کوٹ کی تھی، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں آپ نے ٹائم ڈیوریشن بڑھا دیا، مطلب آپ نے جہاں 60 ڈیز میں ہونا چاہیے یا 90 ڈیز میں ہونا چاہیے، وہاں آپ نے 120 ڈیز میں کر دیا، ڈیلے کر دیا ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ تھنگ ڈن۔ جیسے ابھی یہ الیکشن ہوا تھا، یہ 2023 میں ہونا تھا، اس کو 6 مہینے بڑھا دیا 3 مہینوں کے بجائے، تو یہ کر سکتے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، 1990s میں کوئی ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہ بڑھا دیا گیا تھا۔ ان کو کرتے ہوئے جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ تھا کہ یہ 24 دسمبر کا جو ٹائم لائن تھا، کیونکہ وہ اس کو جب سیٹ اسائڈ کیا تو اس ٹائم لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا کہ یہ کیونکہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھ لینا، پاکستان کی ہسٹری میں 2 دفعہ ایسا واقعہ آیا ہے کہ جہاں پہ ایک سسٹم نے، آمرانہ سسٹم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو مطلب ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ ایک 1988 کا ٹائم تھا جب ضیاء الحق نے جولائی میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ کرتے، اس میں کیس ہوا تھا بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ۔ یہ تو سب عدالت میں استدعا ہوئی اور تو رزلٹ آ گیا نا سب، جس پہ آپ کا ظاہر اعتراض ہے۔ اب تم اس کے آگے سر رزلٹ آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا تھا، عدالت کے پروسیڈنگز دیکھے تھے آپ نے، اگر آپ نے دیکھے تھے، پورے پاکستان نے دیکھے تھے، آپ سب کو پتہ ہے کہ عدالت کے بعض جو ہوتے ہیں نا نارمز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہی ہوتا ہے 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 10 رکنی بینچ بدل نہیں جی بالکل۔ اب وہ تو سارے آپ کے اعتراضات برقرار، آپ لوگ کے خیال میں غلط فیصلہ ہے بالکل، تو اب لیکن اب میں سوال ہے کہ ابھی فیصلہ تو آ گیا ہے، اب اس کے بعد جو کرتے ہیں دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ خطرے میں آ جائے گی اس کے بعد، یہ آپ کو لگتا ہے؟ جب آپ نے سر میرے لحاظ سے یہ سارے فیصلوں سے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نہ جوڈیشری پراپر انصاف کی پوزیشن میں ہے، نہ پولیٹیکل سسٹم اس لحاظ سے کہ کچھ کر سکے۔ وہ کام جو ضیاء الحق
نہیں کر سکا وہ آج کی عدلیہ نے کروا دیا. اور یہ یاد رکھیں. تو پھر آپ کے جواب کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی جب اتنا کچھ ہو گیا تو پھر تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہی ہے نا آپ کے سوال, میرے سوال کا جواب. اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا ابھی بھی ڈیفرنس 54-53 کا ہے. 52-53 کو کیسے کریں گے؟ اسی طرح کریں گے, کسی کی کچھ کر کے کریں گے. جس نے جانا ہوا وہ پہلے بھی جا سکتا تھا. وہ 26ویں ترامیم میں بھی لوگ اغوا ہو کے چلے گئے تھے, اب بھی ہو جائیں گے. اغوا نہیں ہوں گے تو کسی اور وجہ سے ہو جائیں گے, لالچ کی وجہ سے ہو جائیں گے. اب عامر الیاس سرانا صاحب سے پہلے ذرا میں پوچھوں, پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. عامر صاحب پہلے